اللہ من لعن والدہ، اس انسان کے اوپر اللہ کی لعنت ہو جو اپنے باپ کے اوپر لعنت کرے، اپنے باپ کو لعن طعن کرے، باپ سے گالی گلوچ کرے، باپ سے بدتمیزی کرے، اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہو۔ وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللَّهِ، اور جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام سے جانور ذبح کرے اس کے اوپر بھی اللہ کی لعنت ہو۔ وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ آوَى مُحْدِثًا، اور جو کسی بدعتی کو اپنے گھر میں پناہ دیتا ہے اس کے اوپر بھی اللہ کی لعنت ہو۔ وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ غَيَّرَ مَنَارَ الْأَرْضِ، اور جو زمین کے نشانات کو مٹاتا ہے، کسی کی زمین اور جائیداد کے نشان کو مٹا کر کے ہڑپنے کی کوشش کرتا ہے اس کے اوپر بھی اللہ کی لعنت ہو۔ سود کھانے والے کے اوپر بھی اللہ کی لعنت ہوتی ہے، اور صرف سود کھانے والے کے اوپر نہیں، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، لعن اللہ آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدیہ وقال ہم سوا۔ آپ نے فرمایا اللہ کی لعنت تو سود کھانے والے پر، سود کھلانے والے پر، سود کی گواہی دینے والے پر، اور سود کا ٹرانزیکشن لکھنے والے پر، اور آپ نے فرمایا کہ سب برابر ہیں۔ اور آگے بڑھیے، رشوت دینے والے اور لینے والے کے اوپر بھی اللہ کی لعنت ہو۔ ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، لعن اللہ الراشی والمرتشی، رشوت لینے والا اور رشوت دینے والا، اپنے کسی حق کو پانے کے لیے ناجائز طریقے سے پیسہ دینے والا، اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، لعن اللہ المتشبہین من الرجال بالنساء، ان مردوں کے اوپر اللہ کی لعنت ہو جو عورتوں کی نقل کرتے ہیں، اور ان عورتوں پر اللہ کی لعنت ہو جو مردوں کی نقل کرتی ہیں۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ کہاں پہ کس کو لکھا ہے کیا کیا، یہ انگلیاں خود گواہی دیں گی، ہوس کو اظہار پیار سمجھا، یہ انگلیاں خود گواہی دیں گی، یہ اپنی مرضی کی دینداری ہے، قبر و محشر کی شرم ساری، کیا کس کو بولا کیا کس کو بھیجا، یہ انگلیاں خود گواہی دیں گی۔ قرآن سے غفلت سبب موبائل، حرام لذت سبب موبائل، بے دینیوں میں بھی دین کا ٹچ تھا، یہ انگلیاں خود گواہی دیں گی۔ ہے نفس و شیطان کے یہ حملے، رٹے رٹائے فضول جملے، لگا کے مسکا لیا ہے چسکا، یہ انگلیاں خود گواہی دیں گی۔ غلط ہے یہ راستہ غلط ہے، پتہ ہے یہ رابطہ غلط ہے، کیوں غیر محرم کو یار لکھا،
کیوں غیر محرم کو یار لکھا، یہ انگلیاں خود گواہی دیں گی۔ تو صورت محجبی کو دیکھے، تجھے وہ عرش بری سے دیکھے۔ تو صورت محجبی کو دیکھے، تجھے وہ عرش بری سے دیکھے۔ کہاں پہ سنبھلا کہاں پہ پھسلا، یہ انگلیاں خود گواہی دیں گی۔ صدر محترم، علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، ماؤں اور بہنوں، پیارے بچوں، شیخ پرویز ریاضی حفظہ اللہ بڑے رقت آمیز انداز میں بڑے اہم موضوع پر آپ حضرات کے سامنے خطاب کر رہے تھے۔ موضوع کا تقاضا بھی یہ تھا اور دل بھی یہ چاہ رہا تھا کہ شیخ اس موضوع کو اور تھوڑا تفصیل سے بیان کریں، مگر میرے ساتھ مجبوری، آپ سب جانتے ہیں میں اکثر آپ کے علاقے میں سدھارتھ نگر میں یا نیپال کے بارڈر کے علاقے میں آتا ہوں تو مجھے فوراً نکلنا بھی ہوتا ہے۔ 350 پونے 400 کلومیٹر کا سفر بائی کار طے کرنا ہے۔ ایک حادثہ میرے ساتھ اس کے پہلے ہو چکا ہے۔ 7 گھنٹے 6 گھنٹے تو آرام سے لگ جاتے ہیں۔ میرا ٹارگٹ یہ تھا کہ 1 بجے انڈین ٹائم کے حساب سے ہر حال میں یہاں سے میں نکل جاؤں گا۔ 12:30 کے پار ہو چکا ہے۔ موضوع آج میں نے جو سوچا ہے، ایک لفظ آپ اکثر سنتے ہوں گے علماء کی زبان سے کہ اس کام کے کرنے والے پر لعنت ہے، یا اس چیز پر اللہ کی لعنت ہے، رسول کی لعنت ہے۔ یہ لعنت کیا ہوتی ہے اور کون کون سے ایسے کام ہیں جن پر قرآن و سنت میں لعنت کی گئی؟ لعنت کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے کسی کا دور ہو جانا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ لعنت کر دے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے۔ ابلیس نے جب اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں مانا اور آدم علیہ السلام کے آگے سجدہ نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ نے ابلیس سے پوچھا، قال ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي استكبرت ام كنت من العالين۔ کہا کہ اے ابلیس، جس آدم کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا ہے، اس آدم کو تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ کیا تو اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھنے لگا ہے، بہت تو گھمنڈی ہو گیا ہے، بہت اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھنے لگا ہے، تکبر کرنے لگا ہے؟ کیا وجہ ہے اس کی؟ قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ ابلیس نے کہا کہ اللہ، میں آدم سے بہتر ہوں، تو نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا۔ آگ ہمیشہ اوپر جاتی ہے، مٹی ہمیشہ نیچے جاتی ہے۔ آگ سے پیدا ہونے والی چیز مٹی سے پیدا ہونے والی چیز کو سجدہ کیسے کرے؟ اس لیے میں نے نہیں کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مقابلے میں اپنی عقل کا استعمال کرنا، لاجک کا استعمال کرنا، یا یہ کہہ لیجئے کہ شریعت کے نص کے رہتے ہوئے قیاس کرنا، یہ کام سب سے پہلے ابلیس نے کیا۔ بھئی اللہ کا حکم تھا، اسے سجدہ کر لینا تھا، وہ دماغ لگا رہا ہے، وہ لاجک منطق پیش کر رہا ہے کہ میں بہتر ہوں۔ قال فخرج منها فإنك رجیم۔ اللہ نے فرمایا کہ آج کے بعد سے تو ہماری بارگاہ سے نکل جا، ہماری رحمت سے نکل جا۔ آج کے بعد سے تو شیطان نہیں، تو ابلیس نہیں، تو شیطان مردود بن گیا، رجیم بن گیا۔
وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، اور اے ابلیس اب آج کے بعد سے قیامت کے دن تک برابر میری لعنت تیرے اوپر برستی رہے گی، تو میری لعنت کا حقدار رہے گا، تو میری رحمت سے دور رہے گا، تیرے اوپر میری پھٹکار، میری لعنت برستی رہے گی۔ تو لعنت کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے کسی کا دور ہو جانا، کسی کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے دھتکار دے تو اس کو کہتے ہیں وہ ملعون ہے۔ مگر یہاں ایک چیز نوٹ کر لیجیے، کسی انسان کو خاص کر کے آپ لعنت نہیں کر سکتے۔ کوئی نماز نہیں پڑھ رہا ہے، آپ کہہ رہے تیرے اوپر لعنت ہو۔ کوئی شراب پی رہا ہے، آپ کہہ رہے تیرے اوپر لعنت ہو، یہ منع ہے۔ کسی متعین شخص پر آپ لعنت نہیں کریں گے، اس کام پر لعنت کر سکتے ہیں۔ آپ ایک کامن اور جنرل الفاظ میں کہہ سکتے ہیں شراب پینے والوں پر اللہ کی لعنت ہو، نماز نہ پڑھنے والوں پر اللہ کی لعنت ہو، حرام کھانے والوں پر اللہ کی لعنت ہو، مگر کسی کو خاص کر کے آپ لعنت نہیں کر سکتے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی کسی مخلوق کو بھی لعنت نہیں کرنا چاہیے۔ ایک صحابی کی چادر ہوا کے زور سے ان کی چادر ان کے بدن سے گر گئی، تو انہوں نے ہوا کو لعنت کر دی کہ یہ ہوا بڑی ملعون چیز ہے، بڑی واہیات چیز ہے، ہوا کی وجہ سے میری چادر گر گئی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لا تلعنھا، ہوا کو لعنت مت کرو، فإنھا مأمورۃ، ہوا اللہ کے حکم سے چلتی ہے۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر کسی نے کسی کو لعنت کی اور وہ اس لعنت کا حقدار نہیں ہے تو لعنت کرنے والے کی طرف لعنت لوٹ جاتی ہے، لہذا کسی کو ایسے لعنت نہیں کرنا چاہیے۔ اب آئیے ہم شریعت کی روشنی میں کچھ اعمال دیکھتے ہیں جن کے اوپر لعنت کی گئی ہے۔ نمبر 1، کسی کی زمین جائیداد پراپرٹی کے نشان کو مٹانا۔ کسی کا کھیت ہے، کسی کا مکان ہے، اس کے زمین اور جائیداد کا جو نشان ہے اس نشان کو مٹانا بے ایمانی کرنے کے لیے، اس پر اللہ کے نبی نے لعنت کی۔ حضرت علی کہتے ہیں اللہ کے نبی نے 4 چیزوں پر لعنت فرمائی۔ لعن اللہ من لعن والدہ، اس انسان کے اوپر اللہ کی لعنت ہو جو اپنے باپ کے اوپر لعنت کرے، اپنے باپ کو لعن طعن کرے، باپ سے گالی گلوچ کرے، باپ سے بدتمیزی کرے، اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہو۔ وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللَّهِ، اور جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام سے جانور ذبح کرے اس کے اوپر بھی اللہ کی لعنت ہو۔ وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ آوَى مُحْدِثًا، اور جو کسی بدعتی کو اپنے گھر میں پناہ دیتا ہے اس کے اوپر بھی اللہ کی لعنت ہو۔ وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ غَيَّرَ مَنَارَ الْأَرْضِ، اور جو زمین کے نشانات کو مٹاتا ہے، کسی کی زمین اور جائیداد کے نشان کو مٹا کر کے ہڑپنے کی کوشش کرتا ہے، اس کے اوپر بھی اللہ کی لعنت ہو۔ آج یہ چیز بڑی عام ہوتی چلی جا رہی ہے۔ ایک دوسرے کا حق مارنے کے لیے انسان بے ایمانی کے کتنے ہتھ کنڈے اپناتا ہے، زمین و جائیداد کے کاغذات میں کتنی ہیرا پھیری کرتا ہے۔ یاد رکھو میرے بھائیوں، اللہ کی لعنت ہوتی ہے ایسے انسان کی، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا۔ کسی کی 1 انچ زمین اگر آپ نے ناجائز طریقے سے لے لی تو اسے لے کر کے آپ کو نہیں جانا ہے، آپ کو تو دنیا سے اکیلے جانا ہے، زمین یہی رہ جائے گی، جائیداد یہی رہ جائے گی، اللہ کی لعنت اس انسان کے حصے میں آئے گی جو یہ بے ایمانی کرے گا، جو یہ مکاری کرے گا۔ اور آگے بڑھیے، سود کھانے والے کے اوپر بھی اللہ کی لعنت ہوتی ہے، اور صرف سود کھانے والے کے اوپر نہیں، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، لعن اللہ آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدیہ وقال ہم سوا۔ آپ نے فرمایا اللہ کی لعنت تو سود کھانے والے پر، سود کھلانے والے پر، سود کی گواہی دینے والے پر، اور سود کا ٹرانزیکشن لکھنے والے پر، اور آپ نے فرمایا کہ سب برابر ہیں۔ ہمارے یہاں بعض لوگ کہتے ہیں صاحب ہم سود لیتے نہیں ہیں، لیکن جہاں مجبوری ہوتی ہے وہاں ہم دے دیتے ہیں۔ سود کا لین دین کرنا
یہ حرام ہے میرے بھائی اور لعنت ہے، اور شریعت میں بہت بڑا گناہ اس کو قرار دیا گیا ہے۔ سود کھانے والا قرآن کریم کی روشنی میں اللہ سے اور اس کے رسول سے جنگ کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا قرآن کے تیسرے پارے میں فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تم نے سود کا لین دین بند نہ کیا، سود کا کھانا پینا بند نہ کیا، تو تم اللہ سے اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ کس کے اندر یہ مجال ہے کہ اللہ سے جنگ کرے، اس کے رسول سے جنگ کرے؟ تو سود کھانے والے اور کھلانے والے پر بھی اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ اور آگے بڑھیے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لعن اللہ الواشمات والمتوشمات والمتنمسات والمتفلجات المغیرات للحسن المغیرات خلق اللہ۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں اللہ کی لعنت تو ایسی عورتوں پر جو گدنا گودتی اور گدنا گدواتی ہیں۔ آج کل ٹیٹو بن رہا ہے، بعض حضرات اپنی بیوی کے نام کا ٹیٹو بنوا رہے ہیں، محبوبہ کے نام کا تو بنوانے، آج کل بعض لوگ جو ہے بیوی سے بڑی محبت کرتے ہیں تو بیوی کے نام کا ٹیٹو، بیوی شوہر کے نام کا ٹیٹو بنوا رہی ہے۔ ٹیٹو بنوانے سے محبت ظاہر نہیں ہوتی ہے۔ بیوی سے محبت ہے، بیوی کا حق ادا کیجیے۔ بیوی کو شوہر سے محبت ہے، شوہر کی خدمت کرے، شوہر کی اطاعت کرے۔ یہ ٹیٹو بنوانا حرام ہے میرے بھائی، گدنا گدوانے میں ٹیٹو بنوانا بھی شامل ہے۔ اللہ کی لعنت ہو ٹیٹو بنوانے والی عورتوں پر اور ٹیٹو بنانے والی عورتوں پر۔ کاٹمنڈو آپ چلے جائیں، وہاں کی مارکیٹوں میں غیر محرم مرد عورتوں کو مہندی لگا رہا ہے، ٹیٹو لگا رہا ہے، اور عورتیں جا کر کے وہاں لگوا رہی، مسلمان عورتیں بھی جا کے لگوا رہی ہیں۔ ان کے مردوں کی غیرت کہاں چلی جاتی ہے، ان کے شوہروں کی غیرت کہاں چلی جاتی ہے کہ غیر مرد آپ کی بیوی کا ہاتھ پکڑ کر کے مہندی لگا رہا ہے، یا اس کے گردن پہ یا ہاتھ پہ یا کہیں پر بھی جو ہے ٹیٹو بنا رہا ہے، اس شوہر کی غیرت کہاں مر جاتی ہے؟ وہ شوہر بے غیرت ہوتا ہے، وہ شوہر دیوس ہوتا ہے۔ اللہ کی لعنت ہو اس عورت کے اوپر جو گدنا گودتی ہے، گدنا گدواتی ہے۔ والمتنمسات، اور اپنے آئی برو کو، اپنے بھوں کے بالوں کو کاٹنے چھانٹنے والی عورت کے اوپر بھی اللہ کی لعنت۔ اور خوبصورتی کے لیے اپنے دانتوں کے بیچ میں گیپنگ پیدا کرنے والی عورتوں پر بھی اللہ کی لعنت ہو۔ یہ تمام عورتیں اللہ تعالیٰ کی تخلیق کو بدلنے کی کوشش کرتی ہیں۔ مسئلہ یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ نے عورت کو جیسا بنایا ہے اس میں کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں، اگر عورت کے چہرے پر کوئی ایسا بال نکل آئے جو عام طور سے نہیں نکلتا، بعض عورتوں کو مونچھوں کے بال آ جاتے ہیں، بعض عورتوں کو داڑھی کے بال تھوڑے بہت آنے لگتے ہیں، ان کو ریموو کیا جا سکتا ہے۔ یا اگر کسی عورت کی جو ہے آئی برو بہت نارمل سے بالکل الگ ہے، بہت زیادہ گھنی ہے، اچھی نہیں لگ رہی ہے، اس کے شکل و صورت کے لیے عیب ہے،